وسلامنا على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللہ رب العزت نے ہم تمام کو دین اسلام دیا ہے اور یہ مذہب سارے مذہبوں میں سب سے بہتر مذہب ہے. دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، الگ الگ چیزوں کو ماننے والے ہیں. بعض لوگ چاند کو ماننے والے ہیں، سورج کو ماننے والے ہیں، کہ انسانوں کو ماننے والے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کو، بتوں کو ماننے والے. بہت سارے الگ مذہب ہیں، لیکن سارے مذہبوں میں سب سے بہتر مذہب اسلام ہے اور سب سے جامع مذہب ہے. یہ مذہب نہ باہر کی کسی چیزوں کو اندر لانے کی اجازت دیتا ہے اور نہ اندر جو ہے اسلام کو ماننے والوں کو باہر کی کسی چیز کے ماننے کی اجازت دیتا ہے. یعنی شرک و بدعت کی بھی اجازت نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکمل ہے، یہ دین مکمل ہے. اس میں آپ کو کسی بھی طرح سے کہیں بھی کمی کوتاہی نظر نہیں آئے گی. آپ کو ہر لائن کا دین اسلام میں ملے گا. اگر باپ ہے تو باپ کے لائن کا دین، اگر آپ بھائی ہے تو بھائی کے لائن کا دین، اگر آپ شوہر ہے تو شوہر کے لائن کا دین، آپ اگر کسی کی اولاد ہے تو اولاد کے لائن کا دین، کوئی عورت ہے تو عورت کے لیے اس کے لائن کا دین. ہر لائن کا آپ کو تجارت کرنی ہے، اس لائن کا بھی دین آپ کو ملے گا. ہر لائن کا دین. غلام ہے تو غلام کے لائن کا دین، آقا ہے تو آقا کے لائن کا دین. یہاں تک کہ بتلایا کہ ہر چیز، بادشاہت بھی آپ کو کرنی ہے تو اس لائن کا دین بھی اسلام نے بتلایا. ہاں، کہ آپ کو حکومت کرنی ہے تو اس لائن کا دین بھی آپ کو اسلام میں ملے گا. ہاں، اس لیے فرمایا سیاست یہ بھی دین ہے، پالیٹکس یہ بھی دین ہے. ایسا نہیں کہ یہ دین نہیں ہے، بلکہ پالیٹکس بھی دین ہے، سیاست بھی دین ہے. کہ صحابہ نے حکومت کی ہے زمین کے بہت بڑے حصے پر. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حکومت کی ہے. کئی ملکوں پر حکومت کی، کئی شہروں پر حکومت کی. کہ یہ سیاست، یہ پالیٹکس یہ بھی دین ہے، لیکن دین کے طریقے پر چلتے ہوئے کریں گے تو دین ہے. لیکن ہمارے آج ذہنوں میں یہ ہے کہ بھئی یہ گندی چیز ہے، کہ اس میں نہ جائے تو بہتر ہے. تو فرمایا نہ جانا اگر یہ ہم بہتر سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ ہم کے ظالم کو ہوا دے رہے ہیں، غلط لوگوں کو ہم ہوا دے رہے ہیں کہ غلط طریقے پر حکومت چلنے کو ہم ہوا دے رہے ہیں، بلکہ ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. نہیں، بلکہ ہم کو سیاست میں بھی اترنا ہے، پالیٹکس میں بھی اترنا ہے، لیکن دین کے ساتھ اس کو چلانا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم چلائیں گے تو فرمایا اس پر بھی اجر و ثواب ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے. صرف حکومت چلانے پر اجر و ثواب نہیں بتلایا، بلکہ ووٹ دینا بھی ثواب کا کام بتلایا. کیونکہ یہ بھی گواہی ہے، صحیح لوگوں کو ووٹ دینا یہ بھی گواہی ہے اور اس پر بھی ثواب ہے. لیکن ہم اس چیز کو نہ ثواب سمجھتے ہیں نہ دین سمجھتے ہیں. ہاں، بلکہ سیاست بھی کیا ہے؟ دین ہے. آپ کو ہر لائن کا دین اسلام میں ملے گا. اس لیے اسلام شرک و بدعت پسند نہیں کرتا، باہر کی چیزوں کو اس میں پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس میں ہر چیز آپ کو ملے گی. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ قرآن شریف کی آیت تلاوت فرمائی جس میں فرمایا کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا اور ساری نعمتیں تم پر جو ہے آکے بکھیر دی، اور میں تم سے تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. یعنی جو یہ اس دین پر چلے گا اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے. اور اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. ہاں، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. کہ اللہ کو ایک ماننا یہ ہے حقیقت، بلکہ ان کے جتنی چیزیں ہیں اس کے علاوہ ان ساری چیزوں کو کاٹنا. ہر چیز کے کرنے والے اللہ، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے.
آج ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ اور بھی چیزوں کو ہم داخل کرتے ہیں کہ بھی یہ چیز ہے، یہ ہم کو اولاد دیتی ہے، یہ قبر والے ہم کو اولاد دیں گے، یہ ہم کو مال دیں گے، یہ ہم کو عزت دیں گے۔ اگر ہم ان کو نہیں مانیں گے تو گھر میں حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی۔ نہیں بزرگوں، یہ چیز غلط ہے، کیونکہ ساری دنیا کے انسانوں کو، جناتوں کو، ساری دنیا کے ساری چیزوں کو بنانے والے اللہ، اگر ہم اللہ نے جس کو بنایا اگر ہم اس سے مانگ رہے تو پھر ہم غلطی پر ہیں۔ کیا اللہ اولاد دینے کے لیے کہ اللہ اولاد نہیں دے سکتے؟ کیا اللہ مال نہیں دے سکتے؟ کیا اللہ عزت نہیں دے سکتے؟ اللہ سب کچھ دے سکتے ہیں، لیکن ہماری سوچ بدل گئی۔ آج دنیا میں ساری دنیا کا ہم جائزہ لیں گے مسلمانوں کا، تو فرمایا کہ کئی مسلمان اکثریت میں ایسے ملیں گے کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود کہ غلط فکر، غلط عقیدہ، غلط خیالات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ بدعت بھی کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ فسق و فجور میں بھی مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے آج ہم ایمان کی تعلیم نہیں دیتے، آج ایمانیات کی تعلیم نہیں دیتے۔ ایمان کیا ہے کہ ہمارا یقین کیا ہے، آج ہم اس کی دعوت نہیں دیتے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے اور نبوت کا دعویٰ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال تک ایمان کی دعوت دی، 13 سال تک ایمان کی دعوت دی کہ اندر کے جتنے بت تھے ان بتوں کو پہلے نکالا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے اندر کے بتوں کو کیسے نکالا، نہ ہم اپنے بچوں کے دلوں سے کہ اللہ کے علاوہ کے بتوں کو نکالتے ہیں، نہ اپنے اندر سے اللہ کے علاوہ کے بتوں کو نکالتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو سب سے پہلے انہوں نے اسی کی محنت کی کہ بھی سب سے پہلے سارے بتوں کو نکالا اور صرف ایک اللہ کے ہونے کو دل میں ڈالا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور کا ایک آدمی بھی، ایک نبی بھی کھڑے رہ کر ساری دنیا کو للکار دیتا تھا، ثم کیدونی فلا تنظرون، کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک آدمی کھڑے رہ کر ساری دنیا کو للکار سکتا تھا۔ کس بنیاد پر؟ کہ دل میں یقین تھا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ ساری چیزیں کچھ نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ بہت کم تھے اور بہت کم وقت میں زمین کے بہت بڑے حصے پر انہوں نے حکومت جمائی، اسلام کو قائم کیا، دین کو قائم کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں تھا کہ اللہ ہی اللہ، کہ ہر چیز کے مالک کون؟ کہ اللہ، ان کے دلوں میں اترا ہوا تھا۔ اس لیے انہوں نے کم وقت میں اور کم ہونے کے باوجود ساری دنیا پر حکومت کی۔ آج ہم دیکھیں گے تو آج سب سے زیادہ دنیا میں مساجد دیکھیں گے تو آج جتنے مساجد ہیں اس سے پہلے اتنے مساجد نہیں تھے دنیا میں۔ آج جتنے مسلمان ہیں اس سے پہلے اتنے مسلمان دنیا میں نہیں تھے۔ صحابہ کی تعداد دیکھیں گے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ تک صحابہ کی تعداد تھی، اس کے بعد بڑھتے گئے، لیکن آج کروڑوں میں تعداد ہے۔ آج جتنی مسلمانوں کی تعداد ہے اس سے پہلے اتنے مسلمانوں کی تعداد کبھی نہیں تھی۔ آج جتنے مساجد ہیں اتنے مساجد اس سے پہلے بھی کبھی نہیں تھے۔ کتابوں میں آتا ہے، تاریخوں میں آتا ہے کہ شہروں میں کچھ جامع مسجد ہوا کرتی تھی بس، لیکن آج دیکھیں کہ ہر گلی اور ہر محلے میں مسجد ہے، بلکہ کئی محلے میں 4-4 5-5 مساجد بھی ہوتی ہیں۔ آج اتنے مساجد ہیں، آج جتنے حافظ ہیں دنیا میں اتنے حافظ اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ آج جتنے ناظر خواہ ہیں، مکاتبوں میں بچے پڑھنے والے ہیں، اس سے پہلے بھی اتنے نہیں تھے۔ لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود ہم دبے ہوئے، قدم قدم پر ڈرتے ہیں، اکیلے جانے سے ڈرتے ہیں، اکیلا سفر کرنے سے ڈرتے ہیں، بیوی کو لے کر کہیں گھومنے جانے سے ہم ڈر رہے ہیں، دشمنوں کا خوف ہمارے دلوں میں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اللہ کو ایک نہیں مانا،
ہر جگہ ڈرتے ہیں، نہیں یہ کروں گا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک نہیں مان رہے، اللہ کی طرف مکمل طور پہ رجوع نہیں ہو رہے کہ بھی ہر چیز کے کرنے والے اللہ۔ اور صحابہ کے دل میں یہ بات کہ مضبوطی سے بیٹھے ہوئی تھی کہ بے دنیا کی کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک واقعہ میں ہمیشہ اکثر سناتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر پر جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں دیکھا کہ بہت سارا مجمع جمع ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ سامنے شیر ہے، سامنے شیر ہے اس لیے کھڑے ہوئے، کوئی جا نہیں رہا کہ آگے شیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گئے، آگے بڑھے اور اس کا کان پکڑ کر کان کو موڑا اور کان کے نیچے ایسے بجایا اور اس کو راستے سے الگ کر دیا، کنارے کر دیا۔ پھر وہاں سے کہتے ہوئے آئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ کہا کہ آدم کا بیٹا یعنی انسان جب دوسری چیزوں سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کا ڈر اس کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور جب ابن آدم اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے دل سے ساری دنیا کا ڈر نکال دیتے ہیں۔ آج ہم اللہ کا ڈر اپنے دل میں نہیں بٹھائے بلکہ ساری دنیا کا ڈر ہم نے دل میں بٹھا لیے، اس لیے پھر ہر ایک ہم پر مسلط ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ایمانیات پر محنت نہیں کی، اپنے ایمان کو بنانے کی محنت نہیں کی۔ دنیا میں لگ گئے تو دنیا میں ایسے لگ گئے کہ دین کو بھول گئے۔ دنیا 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 منع نہیں ہے، دنیا کو دین کے طریقے پر کمانا جائز ہے، اس پر ثواب بھی ہے، لیکن دنیا کے چکر میں آپ دین کو چھوڑیں گے تو پھر وہ دنیا کمانا بھی آپ کے لیے وبال بنے گا۔ ایک بزرگ کا قصہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی جو چرخہ چلا رہی تھی۔ تو بزرگ نے کہا کہ اماں جان آپ کی پوری عمر چرخہ چلانے میں گئی یا دین بھی سیکھا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ چرخہ بھی چلاتی ہے اور دین بھی سیکھا ہے، پوچھو تم کو کیا پوچھنا ہے۔ بزرگ کہنے لگے کیا خدا ہے؟ تو کہا کہ ہاں خدا ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ ہاں خدا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ دلیل ہے آپ کے پاس کہ خدا ہے؟ تو کہا کہ ہاں دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ تو کہا کہ یہ میرا چرخہ دلیل ہے۔ بولے چرخہ کیسے دلیل ہے؟ تو کہا کہ یہ چرخہ بغیر کسی عورت کے چلتا نہیں، تو یہ ساری دنیا کا نظام کا چرخہ کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چلے گا؟ یقیناً اس کا پالنے والا ہے اور وہ اللہ ہے۔ کہ ایک چرخہ اس کو عورت کے بغیر نہیں چلتا تو یہ ساری دنیا کا نظام کا چرخہ کیسے چل رہا ہے کہ اس کو بھی اللہ چلا رہا ہے۔ تو بزرگ خوش ہوئے، اس کے بعد کہا کہ خدا ایک ہے یا دو ہے؟ تو کہا کہ ایک ہے۔ بولے اس کی کیا دلیل؟ تو کہا کہ یہ چرخہ کہ اس چرخے کو ایک عورت چلائے تو یہ برابر چلے گا، لیکن دو عورتیں چلانا شروع کریں گے تو اس کا نظام بگڑ جائے گا کہ ایک دائیں جانب کھینچے گی ایک بائیں جانب کھینچے گی تو یہ چرخہ ختم ہو جائے گا۔ تو کہا کہ دنیا میں اگر دو خدا ہوں گے تو یہ دنیا کا نظام کیا ہوگا؟ تہس نہس ہوگا۔ یہ اس زمانے کی عورتیں تھی اور اس زمانے کی عورتوں کا یقین تھا کہ اللہ سے ہوتا ہے، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ آج ہم نے کئی معبود بنا لیے کہ یہاں جاؤ وہاں جاؤ، ناریل پھوڑو کہ اولاد دیں گے، مال دیں گے، عزت دیں گے، وہاں نہیں جائیں گے تو ہماری عزت ختم ہوگی، حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گے، ہاں کہ ہمارا ناس ہوگا۔ یہ ہمارے دماغوں میں بیٹھے۔ بعض لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، تو کہتے بھئی یہ کیسے غلط ہے؟ ہم تو مثال دیتے ہیں دنیا کی، جیسے کورٹ میں جائیں گے تو آپ ڈائریکٹ جج سے کوئی بات نہیں کر سکتے، آپ کو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ویسے ہی ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کرتے بلکہ ان کو ہم پہلے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ ان کو سننے والا نہیں ہے، جبکہ اللہ فرما رہے کہ میں تمہارے ہاں کے
رگ سے بھی قریب ہوں میں تمہارے خون میں ہوں، میں تمہارے دل میں ہوں، کہ میں ہر جگہ ہوں، اللہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے پٹی پڑھایا اور شیطان نے ہم کو کہاں لگایا کہ ہم وکیل کا کام کر رہے ہیں، وکیل کے طور پر ان سے جو ہے مانگ رہے ہیں، وہ اللہ سے مانگ کر ہم کو دیں گے۔ بتاؤ، جبکہ میں نے یہ آیت جو میں نے پڑھی اس میں آخری جملہ ہے انہو لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کے پہلے تھا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم شیطان کی اتباع مت کرو، شیطان کے طریقے پر مت چلو۔ انہو لکم عدو مبین، کہ وہ آپ کا یقیناً کھلا ہوا دشمن ہے، وہ آپ کو بہکائے گا، بہت سارے معبود آپ کے درمیان پیدا کرے گا۔ ہاں کہ میں نے پچھلے سال تفسیر میں بھی وہ واقعہ 8ویں پارے کے اس میں واقعہ ہے کہ کعبۃ اللہ کا طواف عورتیں ننگی کیا کرتے تھے، مرد اور عورتیں۔ اس کی وجہ یہ بتلائی کہ شیطان نے ان کو یہ بات سمجھائی تھی کہ ہم ننگا طواف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جس کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے اس کپڑوں میں ہم کعبۃ اللہ کا طواف کیسے کریں گے، یہ بات سمجھائی شیطان نے ان کو۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس کپڑوں میں گناہ کیے اس کپڑے میں ہم کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، کپڑے نکال کر طواف کر رہے۔ اب بتاؤ یہ بڑا گناہ ہے یا وہ بڑا گناہ ہے؟ شیطان نے پٹی پڑھائی۔ تو آج ہمیں کا مسلمانوں کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ اسی سوچ میں چل رہا ہے، اسی خیالات میں، غلط عقیدات میں چل رہا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو شرک اور بدعات اور یہ خرافات آئی تو کہاں سے آئی؟ تو فرمایا کتابوں میں سورہ نوح میں ہے کہ یہ جو سب سے پہلے شرک کی جو ابتدا ہوئی وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، کہ اس میں کہ 5 بزرگ تھے جن کے نام فرمایا وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ نَصْرًا۔ یہ ایک 5 نام بتلائے جن میں یغوث ایک بتلایا، اس میں 5واں نام۔ یہ 5 نام کے بزرگ تھے جو مسائل سکھاتے تھے اور دین سکھاتے تھے لوگوں کو۔ اب یہ جو ہے 5 گزر گئے، گزرنے کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور ہم ان سے مسائل بھی سیکھتے تھے، شریعت کے احکام بھی جانتے تھے، تو ہمارا دل جو ہے مطمئن ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ چلے گئے تو ہم پریشان ہوئے۔ تو شیطان نے یہ ان کے ذہن میں ڈالا کہ آپ ایک کام کرو، ان کی ایک تصویر بنا کر رکھ دو اور سارے جمع ہو کر وہیں بیٹھنا جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اب یہ عقیدت کے طور پر، محبت کے طور پر وہاں تصویر بنائی اور بنا کر وہاں سارے بیٹھ جاتے تھے۔ اب ایک نسل گزری، دوسری نسل کے بعد جب لوگ آئے تو شیطان نے یہ بات دماغ میں ڈالی کہ بھی سارے لوگ وہاں جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں ایک ایک تصویر بنا کر رکھ لیں۔ اب ساروں نے ان 5 کی ایک تصویر اپنے گھروں میں رکھ لی۔ اب ان کے بعد کی جو نسلیں آئی وہ تصویر کو بھی مانتی ہے اور اللہ کو بھی مانتی۔ ان کے ذہنوں میں یہ آیا کہ بھئی یہ ہمارے باپ دادا ان کو مانتے تھے، ان تصویر والوں کو مانتے تھے، تو یہ بھی ہمارے معبود اور خدا بھی ہمارا معبود۔ اب یہ چل پڑے۔ اب اس کے بعد جو نسل آئی وہ خدا کو چھوڑ دیا اور صرف انہی کو ماننا شروع کر دی کہ بھئی یہی تصویر والے ہمارے معبود ہیں۔ اب وہ آئے تو جو ہے انہوں نے سجدہ بھی شروع کر دیا، ان سے مانگنا بھی شروع کر دیا اور ان کے طریقے بھی الگ شروع کر دیے۔ یہ یہاں سے بنیاد پڑی اور چلتے چلتے اتنے بھٹک گئے کہ اب وہ اللہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ اب اللہ کو تو مانتے نہیں اور اللہ کو نہ ماننے کے علاوہ اللہ کو ہی کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ اتنے گمراہی میں چلے گئے۔ تو یہ سب سے پہلے جو بنیاد آئی وہ وہیں سے آئی۔ اس لیے فرمایا کہ حدیثوں میں سختی کے ساتھ جو منع کیا گیا وہ تصویر سے منع کیا گیا، کہ جو تصویر نکالے گا، جو فوٹو نکالے گا، اس کو سب سے بڑا آخرت میں گناہ ہوگا۔ سب سے بڑا گناہ کس کو ہوگا؟ جو تصویر نکالے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اسلام نے 1400 سال پہلے جو یہ بات بتلائی، اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ تصویر کے ذریعے بدعات کے دروازے کھولیں گے اور شرک کے دروازے کھولیں گے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ آدمی تصویر نکالے گا، اس کے بعد والے آنے والے مانتے 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 انہی کو معبود مانیں گے۔ آج ہم دیکھیں گے گھروں کے اندر کہ کئی تصویریں ہوتی ہیں گھروں میں، الگ الگ قسم کے، اور الگ الگ سب پرہار ہوتے ہیں، اور ہر مہینے میں 2-4 پرہار، ہر مہینے میں 2-4 پرہار ہوتا ہے۔ کئی تصویریں ہوتی ہیں گھروں میں۔ ابھی آہستہ آہستہ اتنے معبود ہوئے اور پتہ نہیں قیامت تک ان کے کتنے معبود ہوں گے اور گھر میں کتنے تصویریں لگائیں گے۔
ان خرافات سے اسلام بچاتا ہے. ان خرافات سے کیا کرتا ہے اسلام؟ کہ بچاتا ہے، ہر چیز کی رہبری کرتا ہے. اور پھر اللہ کے وعدے بھی کہ فرمایا مکمل دین پر ہیں، کہ آپ مکمل دین پر آ جاؤ، ان ساری چیزوں اور ساری خرافاتوں کو چھوڑو اور مکمل دین پر آؤ. اور مکمل دین پر آ کر یہ کہ اللہ کو ایک مانو اور اللہ کے علاوہ جتنے ہیں کہ سارے معبودوں کو ختم کر دو. اب وہاں سے ہٹتے نہیں ہم. تو یہ شرک ہوا کہ بھئی اللہ کے ساتھ کسی کو مانگنا، یہ شرک ہے. اور اس کی جو ہے قرآن میں اور احادیثوں میں سختی کے ساتھ وعید آئی ہے اور سختی کے ساتھ ممانعت آئی ہے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے فرمایا جہنم کا عذاب ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور اللہ کو ایک ماننے والا بنائے اور سارے خرافات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے.